تیمور میرا نام ہے، آرکیٹیکٹ ہوں اور آرکیٹیکچر بھی کرتا ہوں اور اپنے والد کے ساتھ کامل صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو ہمارا جو پریکٹس ہے وہ یہیں کا کہہ لیں کہ اٹ رسپونس ٹو ویئر وی آر. آرکیٹیکچر جو ہے کسی بھی ملک میں جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کلائمیٹ سے رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو مٹیریل سے رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا جو آرکیٹیکچر ہے اور لاجیکل بھی ہے، ابھی جہاں جو چیزیں ہیں اسی سے بنائیں گے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں، میگزین سے کوئی امیج دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ایسی چیز بنائیں گے، تو وہ مصنوعی طریقے سے بنا دیتے ہیں اکثر لوگ، مگر وہ پھر اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. دوسری ظاہر یہ تو آبویس ہی بات ہے کہ وہ جو بھی بلڈنگ ہے اس نے کوئی فنکشن پرفارم کرنا ہے، اور آخر میں ہسٹری میں کہیں ہم ہیں، ہمارا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہے ایز اے پلیس، لاہور کہہ لیں یا ایک پورا خطہ کہہ لیں جو بھی. اور لاسٹلی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور جو آپ لوگ کا ڈاچی کا بھی ٹاپک ہے کہ جو ٹریڈیشنل آرٹس ہیں ان کے پیچھے منطق کیا ہے، ان کے پیچھے سوچ کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہمارا جو کام ہے اس میں بھی وہی چیزیں رہتی ہیں. تو یہ میرا آپ سمجھ لیں انٹرسٹ ہے ٹریڈیشنل آرٹ میں اسی حوالے سے کہ کیونکہ بینگ این آرٹسٹ اینڈ آرکیٹیکٹ آخری جو چیز ہوتی ہے آفٹر باقی چیزیں کے بعد کہ فنکشنالٹی، مٹیریل، یہ وہ کہ بھئی کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہم آرٹسٹ جو ہے وہ کچھ کہنا بھی تو چاہ رہا ہوتا ہے نا، ہی ہیز سم تھنگ ٹو شیئر. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. وہ آرکیٹیکچر پہ بھی اتنی ہے، اس کارپیٹ میں بھی وہی میسج ہے، وہی سب کچھ ہے. تو اس کی طرف بس آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے آرٹ، آرکیٹیکچر اینڈ اسپریچویلٹی. مگر آرٹ، آرکیٹیکچر یا فلسفی یا جو بھی چیز ہے وہ کسی سوچ، کسی حقیقت کے بارے میں، کسی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی نظریے پہ بیسڈ ہوتی ہے نا. اس پہ ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں، بنیادوں پہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی آرکیٹیکچر یا آرٹ کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. آرٹ جو ہے وہ ایک سبجیکٹیو رسپانس ہے ٹو آر سراؤنڈنگس. انڈیویجول رسپانس کین بی. اور آپ نے جیسے کہا کہ بھئی کیا آپ نے ایکسپریشن ہے جی. تو اب کیونکہ وقت تو اتنا نہیں ہے، مگر یہ جو دونوں ڈیفینیشنز آپ نے آرٹ کی دی ہے، ان ڈیفینیشنز کے پیچھے بھی آرٹ کا ایک تصور ہے، اور الٹیمیٹلی وہ تصور جو ہے ایک کائنات کے بارے میں تصور میں روٹڈ ہے. یعنی کہ نارملی وی سی آرٹ ایز سم تھنگ سبجیکٹیو وچ از ٹرو، بٹ کیونکہ اس میں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایستھیٹک سینس، آرٹسٹک انیٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ تو چاہے کلاسیکل آرٹ ہو یا پریمیٹیو آرٹ ہو یا آج کا آرٹ ہو، وہ تو ظاہر ہے آرٹسٹ کی آرٹسٹری تو چاہیے. مگر اس کو ہم یہ جو اب آفٹر لاسٹ 300 years یہ it's become an expression of the individual. This is something new in world history. کیوں میرا ویسے آج کا ٹاپک تو نہیں تھا، یہ کبھی اور آپ سے بات کر سکتے ہیں، مگر اسے پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں پوسٹ رینیسانس ڈیفینیشن آف آرٹ ہے، کیونکہ ہماری ساری ایجوکیشن از روٹیڈ ان دیٹ ایتھوس. ہمیں تو وہ کلونیلز یہ دے کے چلے گئے، مگر اس کے پیچھے جائیں کہ یہ اس طرح سے کیسے ہوا، تو اس کے پیچھے میں آپ کو کیسے اس کا شاید علی اکبر صاحب مدد کر سکیں کہ یعنی کہ آرٹ ایز سیلف ایکسپریشن از اے نیو، I mean you can't look at this art from that point of view. That is my point. جیسے یہ پینٹنگ جو ہے یہ بالکل منفرد ہے، مطلب ہے یہ کسی سسٹم میں نہیں ہے، یہ سب بڑے انڈیویجولسٹک ایکسپریشن ہے.
اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں. میں اصل میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ انڈیویجول تو ہے مگر ہمیں اس کا سمجھنے کا طریقہ بس میں I'll just cut short to the point کہ یہ جو اتنا فوکسڈ آن دا سبجیکٹ ہوا ہے یہ ماڈرنٹی میں ہوا ہے. رینیسانس سے آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے, وہاں بھی ایٹیلیرز تھے مگر ایک استاد تھا, اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ خود ڈیولپ آہستہ آہستہ کرنا شروع ہوا, نیچرلزم آیا وغیرہ آہستہ آہستہ. اس سے پہلے اتنے پرٹیکولرائزڈ آئیکونز جو تھے وہ کافی اسٹیٹک سے جینیرک سے ہوتے تھے. تو اتنا سبجیکٹیوٹی پہ زور, انڈیویجولزم پہ زور, یہ ایک بات کی بات ہے. جب ہم ان آرٹس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ہاں آج بھی زندہ ہیں, ان کو دیکھنے اور سمجھنے اور کرنے کا کرائٹیریا فرق ہے, بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ایسے ہے کہ اب ان سب میں آپ دیکھیں گے, چاہے آرکیٹیکچر ہو چاہے یہ قالین بافی ہو, کہ اٹ از لائک اے لینگویج اینڈ اٹ ہیز اے گرامر لائک اینی لینگویج. اور دین یو ڈو یور پوئٹری, دس پرووائڈز یو اے ویسل ٹو ڈو یور آرٹ. اس میں اتنی ہی آرٹسٹری چاہیے جو کسی آپ, میں اس پہ تھوڑا سا کر رہا ہوں پش بیک, کرافٹ والی بات. ہم اس کو دیکھتے, کیونکہ یہ بھی ویسٹ میں ہوا کہ جو آرٹس آف یوز ہیں, آرٹ شوڈ بی پیور نا, دیٹس ہاؤ ماڈرن آرٹ, یعنی کہ لیٹر آرٹ واز ڈیفائنڈ کہ آرٹ فار آرٹ سیک بھی پھر ایونچولی ہو گیا. یہ آرٹس یوز سے جڑے ہوئے ہیں, اور کسی بھی ٹریڈیشنل کلچر میں آرٹ فار آرٹ سیک تھا ہی نہیں. پینٹنگز ہیں تو وہ بک کے اندر ہیں, السٹریشن ہے, یہ کارپیٹ ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے ہے, یہ کوئی پیالہ ہے تو وہ اس میں پانی پینے کے لیے ہے. تو یہ تصور میرے خیال ہے اس کو, یہ کرافٹ اور فائن آرٹ کا جو فرق ہے یہ بھی بہت نیا ہے. اس سسٹم میں ایک ہائرارکی پھر بھی تھی of a different type. There were certain arts which were connected to the sacred like the icon, or calligraphy was connected to the Quran. تو اس طرح سے ہے, آرکیٹیکچر بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. But my main point here is that we see that there is a definite, it works like a language with a grammar and some words. So our question, and یعنی کہ وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک شخص, اب ماڈرن آرٹ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی لینگویج بناؤں اور پھر میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں جو کوئی بھی سمجھے گا نہیں. تو یہ اس کی ایک طرح سے ایکسٹریم سچویشن ہے. تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں کہ اب اس کی ڈیٹیلز میں کبھی اور بات ہو جائے گی, مگر اب ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل آرٹ کے جو سارا اسلوب ہے, گرامر ہے, ووکیبلری ہے, یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. میرا اصل مقصد یہی تھا, اور تھوڑا سا آپ کو الرٹ کرنے کا کہ اس کو ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح ہم کنٹمپریری آرٹ کو دیکھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی وہ کمی نہیں ہے ہیومن ایکسپریشن کی, یعنی کہ میوزیمز میں یہی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. دیز آر سین ایز دا ہیومن اسپرٹس, لاسٹنگ, کلاسیکل, ٹائملیس ورک آرٹس. میوزیم میں مطلب ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ یہی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ایک 19th سینچری کلونیلزم کی دین ہے کہ ہم اس سے پچھلے سب لوگوں کو ایز اے کہہ لیں کہ ابھی انفینٹائل سٹیج میں دیکھتے ہیں, انہیں پتہ نہیں تھا یا وہ ابھی سویلائزیشن کے کسی ارلی مراحل میں تھے. تو شاید اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. ان آرٹس کو انہی کے فلسفے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے مگر میرے خیال سے آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ جیسے شاعری ہوتی ہے اس میں وہ قافیہ, ردیف اور میٹر کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو ماڈرن آدمی کہتا ہے کہ یہ ہمیں کنسٹرکٹ کر رہے ہیں رولز, مگر آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو کنسٹرکٹ نہیں کر رہے, یہ ہمیں دے گیونگ اس ونگز. کیونکہ کوئی دو آدمی شعر ایک طرح نہیں کہتے, اور اگر ایسی میں آوازیں وغیرہ نکالوں گا تو وہ شعر تو نہیں ہوگا. تو اگر ایکسٹریم انڈیویجولزم کی کچھ پرابلمز ہیں, میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ یہاں اب ہم آ جاتے ہیں. ماڈرن آرٹ جو ہے وہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں, بہت ہی وسیع تر ایک ویژن دے رہے ہیں. ہم اگر بات کر رہے ہیں آرٹ, آرکیٹیکچر اینڈ اسپرچویلٹی, تو شاید ہمیں بات کرنی چاہیے گاڈ, کاسموس, مین, مین, گاڈ اینڈ کاسموس. مین اینڈ گاڈ
اینڈ کاسموس. یہ تین بڑی ریالٹیز ہیں. انسان ہے, کائنات ہے, اور اس کا خالق ہے. پھر جو انسان ہے وہ آرٹ پیدا کرتا ہے اس ریلیشن شپ میں. یہ میرا خیال ہے ہمارا سوال ہونا چاہیے. ہے جی, کیسے ہونا چاہیے؟ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ورنہ یہ بات ہو نہیں سکتی. یعنی کہ اگر ہم ماڈرن آرٹ کی بھی بات کریں تو ہم مٹیریلسٹ پیراڈائم کو ڈسکس کیے بغیر نہیں کر سکتے. وہاں یہ ہوا کہ جب یہ سائنٹیفک ریولوشن شروع ہوا, اس کے پیچھے ایک فلسافیکل مٹیریلزم آتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم دکھتا ہے, جس کو ہم ناپ سکتے ہیں, وہ حقیقت ہے. اور دوسری طرف جو سبجیکٹ ہے اس کی بھی سیلیبریشن ساتھ ساتھ آتی ہے, انکنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. بفور دیٹ گاڈ واز ایٹ دا سینٹر آف the cosmos, and since then man became the measure of all things. اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک یا مسلمان, آج کے مسلمان کے نزدیک خدا اور کائنات کا کیا تعلق ہے, اور پھر اس کے بعد کہ انسان کا کائنات کا اور خدا کا کیا تعلق ہے. ہم تو سب یہ مانتے ہیں نا کہ اگر خدا ہے تو یہ کائنات اس نے بنائی ہے, بٹ ڈو وی ایور فار اے مومنٹ تھنک ہاؤ از دا ورلڈ لنکڈ ٹو گاڈ؟ اب اگر ہم اس پوائنٹ, کیونکہ میں یہ کہنا ہی چاہوں گا کہ جو کریشن کا یا دنیا کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا, وہی آرٹ میں جھلک رہا ہے. ان آرٹس کے پیچھے اصل میں وہ ہے, یہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں. تو وہ میں السٹریٹ کرنے کی کوشش کروں گا, اور اسی سب میں کاسموس کا ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں آپ کو. پھر انسان اس میں کہاں آتا ہے, اور پھر روحانیت کا اس میں کیا فنکشن ہے, اور پھر آرٹ اور روحانیت اور یہ سب چیزیں کیسے جڑی ہوئی ہیں. تو ان اے نٹ شیل, if you look at the Quranic perspective of the relationship between God and creation, ایک تو بھی کریشن سے شروع کرتے ہیں. The Quran says کہ to God belong the east and the west, and wheresoever you turn, there is the face of God. سو یہ اتنا بلائنڈنگ قسم کا قرآنک پرسپیکٹیو ہے نیچر کا, جو ہم مطلب ہے پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں. اس کو جب تک ریزالو نہیں کریں گے, میں اپنے کلاسیکل آرٹ سمجھ آ ہی نہیں سکتے. اور ہم سے پچھلی جنریشن کے لیے یہ بات اتنی ہی کلیئر تھی جتنی ہمارے لیے اب مبہم ہو چکی ہے. وی ڈونٹ تھنک دیٹ وے اینی مور. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو چیزیں نظر آتی ہیں, اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے. تو اس میں پھر حضور کی ایک حدیث مدد کرتی ہے کہ خدا کے چہرے اور ہمارے درمیان 70,000 پردے ہیں, نور کے اور اندھیرے کے. ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے. دس از اے ویری ہیلپ فل ٹول, کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ظاہر ہے صحیح کہہ رہا ہے, اور پروفٹ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ الٹیمیٹلی وٹ ایور وی سی از الٹیمیٹلی اے ویژن آف گاڈ. یہ کیسے, پھر قرآن کیا کہتا ہے, هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. He is the first, he is the last, he is the outward and he is the inward. اسی بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ میں یہ سلائیڈ شو سے پہلے یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, وہ اسی کو پھر السٹریٹ کریں گے. پہلے کہ the nature of the world is really, اور سوچا بھی جائے تو خدا سے کنیکشن نہیں ہوگا تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی کوئی چیز. باقی اس میں آئے گا, مگر جہاں جو مجھے سب ایک جو آیت کی طرف میرا ذہن گیا تھا, اس پوائنٹ جہاں سے شروع ہوا یہ سوچ, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے, the command to a thing when what God wants to create is kun fayakun. تو کوئی پوچھے کہ وہ thing, whenever God wishes to give existence to something, it says to it be and it is. اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے پوشیدہ ہیں.
پہلے تو ہے کہ وہ امر کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ چیز شاید پہلے ہی ہے، جو ہے وہی ہوتی ہے. اور وہ امر کا جو عالم الامر ہے دیٹ از ایٹرنل، دیٹ از بیونڈ کریشن. اس میں وہ والی بات آتی ہے کہ ہر چیز اپنی مولڈ پر ہے. یہ بھی قرآن شریف میں آتا ہے. اگر وزیر خان مسجد جائیں تو سائیڈ والی جو انٹرنسز پہ اوپر دیکھیں، مجھے لکھ لینا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. اس میں ہے کہ ہر چیز اپنے مولڈ پر ہے اور وہ میرر ہوا ہوا ہے. اس میں وہ جو کیلیگرافی ہے وہ میررڈ ہے، بہت ہی شاکلہ کر کے میں بھول گیا، ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے. شاکلہ اپنے شاکلے پہ ہے. شاکلہ از دیٹ وچ گیوز اٹ اٹس فارم وچ از ویری پلیٹونک، کہ ہر چیز کی جو حقیقت ہے وہ خدا کے سارٹ آف مائنڈ میں ہے. بیکاز اینی تھنگ وچ ایگزسٹ ہیز ٹو ہیو اے ریالٹی ان گاڈ. اس کو آپ ایسے بھی، شاہ ولی اللہ کا ایک جملہ ہے ان کی کتاب سے، who talks، ہم کیونکہ اینڈ اسپرچویلٹی پہ ہی کریں گے، کہ he talks about the spiritual path as starting from here and then going vertically up to the source. So he says کہ ان-نہایا فی البدایا. The end of this path is in the beginning. بدایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے بدی، the marvelously original creator. Therefore each one of us is different. But the beauty of it is that each one of us is also eternal. Otherwise we can't exist. کن فیکون، یعنی کہ جو چیز ٹائم سے اوپر ہے اسی کو آرڈر ہے نا، جو اس میں کاز اینڈ افیکٹ کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. امر اس اللہ کے کمانڈ میں یہی خاصیت ہے نا، وہ کہتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے. قرآن میں کئی جگہ آتا ہے when he wants a matter to take place he just says کن فیکون. اس ریل میں کاز اینڈ افیکٹ کا وہ نہیں ہے، نہ چین نہیں ہے. دیٹس ڈفرنٹ. تو کیا بات ہوئی کہ جو کچھ ایٹرنل، ہاں تو ہر شخص جو ہے، ابھی تو ٹائم اینڈ اسپیس میں سارا بکھرا ہوا بھی ہے اور ایک سیکوینس بھی ہے، مگر شاہ ولی اللہ says that when he goes back he reaches his own origin. ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ ہر چیز جو ہے، اچھا چلے، خواجہ غلام فرید کی کافی میں یہ بات ہماری زبان میں بہت بہتر طریقے سے کہی ہوئی ہے. بن دلبر شکل جہان آیا، میرا دلبر اس جہان کی شکل، ایگزیکٹلی اٹس لائک کامنٹری آن دا قرآن. بن دلبر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. ادھر دیر از اے پلے آف ورڈ. وہ جو اٹرنل ریالٹی ہے اس کو اسلامک تصوف کی زبان میں عین ثابت کہتے ہیں. دی اٹرنل اسپرنگنگ پوائنٹ، دی اٹرنل اوریجن، دی اینٹی، دی اٹرنل اینٹی. ثابت یعنی کہ جو فکسڈ ہے. ہر صورت عین عیان آیا، اس صورت کا جو ایسنس ہے وہ اس صورت میں عیاں ہو رہا ہے. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلبری عیاں ہو رہا ہے، بیکاز بوتھ تھنگز آر دا سیم. اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہے نا. ایک طرف یونیورسلی دیکھیں تو وہ خدا ہی کی ہز صفت اینڈ ہم آر ون، بٹ جو اس کی انفینٹی کی وجہ سے الگ الگ جو رنگا رنگی ہے وہ ہر بندے کا ایسنس الگ ہے. پھر اب انسان کو دیکھیں تو اس میں ہمیں سورہ 3 میں نظر آتا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. the best of rectitudes. ثم اس کے بعد ثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ we reduced him to the lowest of the low. جب یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر جرنی بیک اور اسپرچویلٹی سمجھ میں آئے گی. بس یہ اسپرچویلٹی کا ڈیفینیشن ہے کہ وی کانٹ سی گاڈ ایوری ویئر. ہم مطلب ہے ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، مگر وہ کیپیسٹی کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا تھا. تو یہ ہوگی جی روحانیت. انسان کیا ہے؟ وہ پرفیکٹ چیز ہے، اس لیے ملائکہ نے، اس پہ ہم آئیں گے سلائیڈ شو پہ. پھر وہ اس سے گر جاتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے تو دین کی ضرورت پڑتی ہے واپس جانے کے لیے، اور دین کے جو اس کا دل ہے یا اس کی اسپرٹ ہے وہ اس کو واپس پہنچا سکتی ہے. سو واٹ از دی اینڈ آف
spirituality, it is to see God everywhere and experience reality and being one with reality. آخر میں آرٹ کیا ہے؟ It is a representation of that Quranic vision. آپ سمجھیں اس کارپیٹ کو دیکھ لیں, یہی کافی ہے. It has the whole traditional Islamic worldview is reflected in this carpet. وہ کیا ہے؟ It is a representation of the Quranic vision of the inner harmony and unity of creation. And in that sense, it is an aid or a reminder as well as the fruit of that vision. It is a reminder کہ بھئی حقیقت کیا ہے, کس طرف جانا ہے, اور پھر جب وہ حقیقت پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس کا ویژن ہے. جیسے رومی کہتے ہیں نا, دوئی از خود بدر کردم, میں نے دوئی کو اپنے آپ سے دور کر دیا. یکے دیدم دو عالم را, مجھے ایک ہی دکھتا ہے دونوں عالموں میں. یکے جویم یکے بینم یکے خانم یکے دانم, بجز یاہو و یا من ہو کسے دیگر نمی دانم. کہ میں ایک ہی کو دیکھتا ہوں, ایک ہی کو پکارتا ہوں, ایک ہی کو چاہتا ہوں وغیرہ, اور مجھے سوائے ایسے کر کے نا, یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ ایکسپیرئنس بھی وننس کا ہے. بس یہاں پہ میرا سارٹ آف انٹروڈکشن ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد مزید کچھ اسی کو السٹریٹ کرنا چاہوں گا. یہ بیک گراؤنڈ ضروری تھا, ورنہ کوئی بات ہو نہیں سکتی. اٹ سارٹ آف ایکسپلینز دی ایٹیٹیوڈز, دی ووکیبلری, دی انٹینشن, everything. Now, based on that sort of a worldview, do you think you can analyze or appreciate this in the light of that? کون اس کا انالیسس کرے گا؟ کوئی بچہ کرے گا؟ بچے ہی بہتر کرتے ہیں عموماً. یہ الحمرا کی سیل ایک ڈوم ہے. ہاں, اتنا ویسے کلیئر نظر نہیں آ رہا, مگر آئیڈیا تو پھر بھی ہو رہا ہے. آپ کو اس کو دیکھ کے ہے جی فلاور, ٹھیک ہے. اصل میں بتائیں یہ بہت بڑا کمرہ ہے اور یہ اس کا گنبد ہے. اٹس لائک اے فلاور. یہ بہت صحیح بات کی. تو فلاور کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں اس کا سینٹر از واٹ آئی مین اٹ سیمس ٹو بی کمنگ آؤٹ آف دا سینٹر. ایک تو یہ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایوری تھنگ کمز فرام ون اوریجن. اس کا یہ آپ ٹریڈیشنل آرٹ میں بہت ہر جگہ دیکھیں گے اور سویلائزیشنز میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ پچھلے لوگ جو تھے دے ور اویئر, دے ہیڈ اے سینس. جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اسفل السافلین جو ہوتے گئے, ہماری وہ اسپریچول سینس کہہ لیں یا انٹویٹیو سینسز اس مادی دنیا میں پھنستی چلی گئی ہیں. دیکھیں نا, یہ سینٹر کا تو کلیئر ہو گیا, ادھر نظر نہیں آ رہا, مگر یہاں یہ ایک 8 اسٹار ہے. تو آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی 8 ہی ہیں. سب سے پہلی بات آگے جا کے سلائیڈ میں بھی آئے گا, وہ یہ ہے کہ ایک سینٹر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بارڈر ہمیشہ ہوتا ہے. ٹریڈیشنل آرٹ میں بارڈر ہمیشہ ہوتا ہے, کیونکہ بارڈر ایک وحدت قائم کرتا ہے نا. اس میں بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کائنات ہے وہ ایک تو لمیٹڈ ہے, اس کی ایک وحدت ہے اور انٹرنلی ہارمونیس ہے. ایسے مطلب ہے کیوٹک نہیں ہے. یہاں تک کہ لفظ کاسموس کا مطلب ہوتا ہے, جو ہم سب استعمال کرتے ہیں, کاسمیٹک بھی استعمال کرتے ہیں. کاسموس کا مطلب ہوتا ہے ہارمونیس, بیوٹیفل, یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کیوس. تو یہ تصور ایک ہارمونیس کاسموس کا مطلب یہ ہے. تو اس میں اس لیے آپ دیکھیں یہ 8 ہے نا, پھر مزید ہے تو 16 ڈویژنز ہیں. اس 1 سے 4 ہوا, 4 سے 8 ہوا, 8 سے الٹیمیٹلی 16 ہو گیا. تو ایک ہارمنی سی بن گئی. دوسرا کیا ہوا کہ اس میں نا ایسے لیولز ہیں, ایسے 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 ایسے. اس سے ذہن میں آتا ہے جو 7 آسمانوں کا تصور ہے, یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا ایسے ہائرارکیکلی بھی سوچی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا میں نہیں تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ یونٹی ہمیشہ رہتی ہے, مگر وہ جو یونٹی ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اٹ ہیز انفینٹی بھی تو ہے. خدا جو ہے وہ ایک بھی ہے مگر انفینٹ بھی تو ہے. تو اس کی انفینٹی کا اظہار یہ ملٹیپلسٹی سے ہوتا ہے. یہ جو ہے جو اصول آپ نے ویسے اس کی نشاندہی کر دی, آگے ہم چلیں گے بار بار آئے گا.
اور ہمارے جو استاد لوگ ہیں وہ اس کے بہت اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اس کو کئی دفعہ جلال اور جمال بھی کہتے ہیں, فل اور ایمٹی. تو وہ انسان کو نیچرلی بھی ہوتا ہے, مگر ان آرٹس میں اس کے پیچھے تک جایا جاتا ہے کہ اس کا پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے. تو یہ میں کہہ چکا ہوں, ورلڈ از اے کاسموس. اب آپ وہی اب کچھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کنیکشن ہے جو ہم نے پہلے بات نہیں کی بٹوین گاڈ, کریشن اینڈ دا ہیومن بینگ. We shall show them our signs on the horizon. سنريهم آياتنا في الآفاق on the horizon وفي أنفسهم and in themselves until it be clear to them that it is the truth. حق is جو ہم جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ wheresoever you turn there is the face of God. اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو ہے نا, wheresoever you turn there is the face of God. So this ayat is saying the same in a different way, and now it is adding to that an aspect of the human being. We shall show them our signs on the horizons, یعنی کہ دنیا میں, and within themselves, اور ان کے اپنے اندر, until it be clear to them that it is the truth. یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کی بات کیوں کر رہے ہیں. وہ آپ کو ویسے پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو مٹی پانی سے بنایا تو پھر اس میں اپنی روح پھونکی, اور وہ جو ڈیوائن اسپرٹ ہے وہی کریشن کا بھی ٹول ہے. تو اس لیے انسان کی سورس اور کائنات کی سورس ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ایسے نیچے نیچے آتا ہے تو پھر the divine spirit is the connection between God and the world and God and the human being. And therefore, the content of the world and the content of the human being is both haqq. It's basically God himself. جو پچھلی آیت تھی اس کی روشنی میں. اس کو اب آگے ایک سٹیپ جاتے ہیں. یہ ایک حدیث قدسی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کنتو کنزن مخفیاً فاحببت and I love to be known ان اعرفا, کہ جانا جاؤں, عرفان جسے کہتے ہیں. فخلقت الخلق, پس میں نے کریشن کو بنایا, لأعرف, تاکہ میں جانا جاؤں. So this is one of the, بہت ہی کمال سینگ ہے. کہاں رکھ دیا. Once again it's just the same thing. بل دلبر شکل جہان آیا, ہر صورت عین عیان آیا. یہ وہی آئیڈیا ہے. ہاں, اس سے ویسے کیا کہہ سکتے ہیں آگے. اب یہ تو ہو گیا ریزن فار کریشن. اب ود ان کریشن, یا تھوڑی سی میں نے بات کی تھی ہارمونی کی, وہ اب قرآن سے دیکھتے ہیں. یہ مسجد وزیر خان ہے. اب آپ کو ہر جگہ وہی اصول نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہر چیز میں ایک وحدت ہے اور ایک ملٹیپلسٹی ہے, مگر وہ ملٹیپلسٹی ایک ہارمونی اور طریقہ کار سے آرگنائزڈ ہے, اور اس میں ایک بیلنس ہے بٹوین دا جیومیٹرک ایسپیکٹ اینڈ دا flowing aspect, which here is represented by the plants or the arabesque, and this is the geometrical aspect. And beyond that, har gumbad mein wazir khan mein na, this is like the created heavens and they khulte hain aur piche eternal hai. To ye kya hai, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad, the oneness of God which is beyond, hai na, کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, اس میں وہی لکھا ہوا ہے باقاعدہ. So this aspect of the unknowable and the created, and ultimately اب آئے گا انسان. You will see no inconsistency in the creation of the compassionate. Look again, do you see any breaks? یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ illustration ہے of the internal harmony of creation. اگر یہ concept نہ ہو تو آرٹ میں کبھی بھی یہ نہ ہو. ویسی ہوگی پھر آرٹ. وہ تو میں ہی ہوں نا صرف, اس کے آگے تو مجھے پتہ کچھ نہیں ہے. میرا ریزن تو اب مجھے نہیں لے جا سکتا یہاں تک. اب انسان پہ آ جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس سے وہ والی پتہ نہیں بھئی یہاں گلاس کہیں رکھا تھا. او گڈ گڈ, میں نے کہا ٹوٹ نہ جائے.
تو اس میں وہی والا تھا نا کہ ہر چیز اپنے شاکلے پہ ہے، اپنے مولڈ پر ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما کا اس میں عکس ہے، کیونکہ خدا کی روح اس میں ہے. اور شاید اسی عکس تھا تو ملائکہ نے سجدہ کیا. الٹیمیٹلی دے ور باؤنگ ڈاؤن ٹو گاڈ ہمسیلف. اور تب ہی شاید آدم کو ہر چیز کا نام آتا تھا کہ جو کچھ ادھر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہے، وہی اس کی روح میں بھی وہی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اینڈ وین، یہ قرآن سے، اینڈ وین آئی ہیو فیشنڈ ہم اینڈ بریتhed انٹو ہم آف مائی اسپرٹ دین فال ڈاؤن بفور ہم پروسٹریٹ. تو یہ وہ کنیکشن والی بات آ گئی. اور یہ 1980s کی ایک صوفی ٹریٹیز ہے یہی پنجاب کی. یہ پوری ایک طرح کی نظم ہے، وہ پوری پڑھیں تو بہت اچھی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں ایسے کرتے آگے آگے چلتے 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 پھر آخر میں مار دیتا ہوں. وہ نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے. جب مار دیتا ہوں تو میں ہی اس کا گفٹ ہوتا ہوں. اینی وے یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، مگر یہ ہاں the good aspects of human beings and bad aspects of human beings. تو ہاں نفس شیطان یہ ہے. اچھا دیکھیے وہ جلال اور جمال کی بات آ رہی ہے، اور یہ اس کی اوریجن نفس رحمان ہے، اس کی اوریجن نفس شیطان ہے. تو یہ اپنی جگہ پورے. اچھا یہاں کیا یہ ہو گیا، یعنی کہ کانسیپٹ ہے نا یہ، جو اس کے باہر ہم کیسے مطلب سوچ سکتے ہیں. You need to sort of have a sense of that. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو لطائف لکھے ہوئے، لطیفہ روح، اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ لوسٹ ہے. نارملی وی جسٹ نو آر ایگوز. وہ نفس ہے، لطیفہ نفس، the individual person. تھوڑا سا صفائی کریں گے اور یہ وہ لطیفے ہیں 1 2 3. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدت کے اسپیکٹس ہیں. اب پیچھے دیکھیں ایک پردہ نمائی جالی ہے. یہ حضرت سلیم چشتی فتح پور سکری کا اکبر دور کی بلڈنگ ہے. یہ ساری بات کا نچوڑ ہے کہ مجاز کے پردے میں حقیقت سے پردہ اٹھانا. ایسا لگتا ہے کہ ایک دم یہ جو بھی یہاں دیوار تھی جیسے وہ لائٹ میں کنورٹ ہو گئی ہو، اور اس کے پیچھے جو پرفیکشن، ہارمنی اور یونٹی ہے وہ بس ایسے آ گئی ہو. اٹس لائک اے ویژن آف ریالٹی. اور یہ مجاز اور حقیقت ہمیں تھرو آؤٹ دا سینچریز ملتا ہے. یہ اصل میں جو میں نے لیا یہ ابو الفضل آئین اکبری میں لکھ رہے ہیں کیلیگرافی کے بارے میں، کہ کیلیگرافی ایک ایسا فن ہے جو مجاز کے، جس کی صورت تو کالی ہے مگر اس میں ہزارہا نورانی شمع روش، بڑا ہے وہ پویٹک پروز ہے ساری، مگر اٹس ڈپینڈنٹ آن دس vision of reality, that there is this hierarchy and then there is this like a reflection. So what does art do? It serves to unveil the underlying unity, harmony of creation, which ultimately reflects the unity and perfection of the creation. یہ میں آپ کو اس کا میرے پاس ہو گیا اور ویڈیو بھی، آپ کہیں گی تو بھیج سکتا ہوں. ہاں جی سمجھ آ گئی آپ کو ساری باتیں جو ہو رہی ہیں کہ نارملی وی جسٹ سی کہ تھنگز آر جسٹ ہیپہیزرڈ، ایسے ایسے ہو رہی ہیں. دیٹس ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. بٹ ایف ون اسٹارٹس ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ان ٹرمز آف اٹس ریدمس تو ہمیں ہارمنی نظر آنے لگے گی. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں مگر روز ایسٹ سے سورج نکلتا ہے، ایک خاص طرح سے جاتا ہے ساؤتھ پہ ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ 12 o'clock کے، دین اٹ سیٹس اینڈ اٹ سارٹ آف امپلائز کہ اٹس گوئنگ بیہائنڈ اس اینڈ کمنگ آؤٹ اگین. So Allah Ta'ala is giving us like a show where, and it's equally divided into two. وہ جو complements ہیں، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، روشنی اور اندھیرا ہے. تو obviously it has a purpose, it has certain rhythms. Similarly the moon has certain rhythms. اس طرح دیکھنے لگیں تو کائنات کچھ اور نظر آئے گی، اور اگر ہم particulars پہ فوکس کرنے لگے تو ہمیں لگے گا ہر چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز سے. مگر وہ ہارمنی اور ردم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہم وی وڈ جسٹ فینٹ. دا ردم آف آور ہارٹ از بیسڈ آن دیز ٹو کمپلیمنٹری تھنگس. دا ردم آف دا سانس از بیسڈ آن دیز. اینڈ آپ اس نظر سے دیکھنے لگیں کوالٹیٹیولی تو آپ کو ہر چیز میں وہی اصول نظر آنے لگیں گے اور ایک ہارمنی نظر آنے لگے گی. یہ دیکھیں
ابھی وہی آسمان ہے، روز ایسے ہی ہوتا ہے مگر وی نیور نوٹس. ایچ نائٹ دس از دا نارتھ اسٹار. اگر آپ تھوڑے دن مطلب 15 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد ایک اسٹڈی کریں نا اوپر چھت پہ جا کے باہر جا کے، تو آپ دیکھیں گے کہ سلولی ہیونس ٹرن کر رہے ہیں. اور یہ تو کچھ 3 گھنٹے کا نا انہوں نے کیمرہ فکس کر کے چھوڑ دیا. تو کیا ہے کہ پوری ہیونس جو ہے نارتھ پول کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جو نارتھ پول ہے وہ ارتھ کے نارتھ پول میں سے گزر رہا ہے. سو اٹس اے بیوٹیفل ڈانس which the ancients knew all about. But just the fact that this is not how it really is. The sun is at the center. ہمیں محسوس کیا ہوتا ہے کہ the earth is at the center. That's how God has made this. یعنی کہ اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی معنویت ہے، کوئی میننگ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سورج سینٹر میں وہ اس میں کوئی معنویت نہیں ہے. اس میں معنویت یہ ہے کہ سینٹر پہ تو اصل میں اسپرٹ ہے، اٹس دا اسپرٹ آف گاڈ، اٹس گاڈ ہمسیلف. بٹ ایز وی آر ریفلیکشنز آف گاڈ، ایچ ون آف اس تھنکس دیٹ آئی ایم دا سینٹر. دیٹ از ٹرو آلسو. الٹیمیٹلی دیر از اونلی ون، بٹ ان his desire and his love to project his qualities out there, each of those reflections of God thinks. Similarly, the earth feels as if the universe is going around it. مگر اگر اپنے آپ سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو حقیقت پتہ چلے گی کہ نہیں ہے. ہاں نا، مطلب کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں مگر پرسپیکٹیوز اس کو چاہیے سمجھنے کے لیے. کہنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ ہوتا ہے روز رات کو ہوتا ہے، پورا آسمان گھوم رہا ہوتا ہے نارتھ پول کے ارد گرد. تو اگلی سلائڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو سب یہی چیزیں نظر آئیں گی. یہ ٹھٹھا کی ماسک ہے، شاہ جہانی. ایک تو اٹس لائک اے بلائنڈنگ ویژن آف پرفیکٹ ہارمنی، بٹ اف یو لک کلوزلی یہ ایسے گھوم رہا ہے، وہ ہوا میں جو بچوں کا کھلونا ہوتا ہے جیسے. سو اٹس امپلائنگ کہ دیز آر ٹرننگ. اینڈ دین obviously these are stars. تو اسکائی کا تو ہمیشہ سمبل ہوتا ہی ہے ڈوم میں، مگر اس میں وہ ہارمنی اور وہ سارا کچھ بھی آ رہا ہے. اور کیسے جیومیٹری استعمال کی ہے ٹو آرگنائز دا اسپیس. سو اٹ ہیز اے ویری پاورفل امپیکٹ آن. اس لیے شاید ٹائم لیس ہے کیونکہ اٹ ریفلیکٹس دا اسپرٹ ٹائم لیس ہے نا. آفٹر دیٹ فلاسفی جسٹ ٹو ریٹریٹ، ٹریڈیشنل آرٹ کین اس طرح اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ کسی یوز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ ہوگی اس کی یوز. اب اس کی جو فارمز ہیں، یہ ٹری آف لائف ہے وغیرہ، یہ کسی نہ کسی سمبولک ہوتی ہیں اکثر. ڈوم کی تو بات ہو گئی. یہ وزیر خان مسجد کا ایوان کا ڈوم ہے، ہاف ڈوم. اب ٹائم ہو تو میں بتا بھی سکتا ہوں، پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا ٹائم لیس زون وچ از بیانڈ دا ہیونس. یو سی ایون وین دا پروفٹ وینٹ ان دا معراج، پوائنٹ کیم آفٹر وچ کریشن اینڈیڈ، دین ہی میٹ گاڈ. تو اس میں وہ ٹائم لیس چیزیں کیا ہے؟ لا الہ الا العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اور اللہم صلی وسلم علیہ، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضور پہ درود بھیجتے ہیں. سو اٹس این ایٹرنل ایکٹ. تو یہ ایٹرنل زون میں چلا گیا. کریشن میں آپ دیکھو غور سے تو یہ کیسے لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈس کے کانسیپٹ پہ ارینجڈ ہے. یہ ایک سرکل ہے. سو دس از لائک ون ہیون. یہ دیکھیں یہ ایسے ٹھک 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 ٹھک، وہ جو 7 ہیونز آف دا قرآن ہے اس پہ ہے. سٹارز بنے ہوئے ہیں. سٹارز ہاں ہیں تو سٹارز ہی نا. اور اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں اللہ کا، یا حضور پاک کا، یہاں چاروں خلفاء کا. So it reminds us of the prophet's journey in the Miraj where he met a prophet at each heaven. تو یہ کاسمولوجی بھی آ گئی. تو سمبولک بھی ہو گیا نا کہ یہ تو چھت ہے، گول ہے، تو چلو اسکائی ہے، مگر اس کے بیونڈ ایک اسپرچل ویژن بھی ہے. اب 2-3 ایگزامپلز ہیں فرام ویریس آرٹ فارمس کہ دس از ہاؤ دے یوز ٹو تھنک اباؤٹ دیئر آرٹ فارم. یہ ایک خطاط کے شعر ہیں، جہاں از قلم یافت نام و نشان. Now here the Quran tells us and the Prophet tells us that this qalam is not this qalam, it is the divine intellect.
because the Prophet tells us that the first thing God created was the qalam. یہ بھی ہے کہ the first thing God created was the divine intellect. اس طرح کر کے یعنی کہ various aspects of the spirit ہیں یہ. And that wrote God's knowledge of creation. Once again کہ جو root ہے وہ uncreated timeless zone میں ہے. تو یہ جو ہاتھ میں اس نے پین پکڑا ہوا ہے تو اس کو یاد کیا آ رہا ہے؟ جو قرآن ہے کہ والقلم نون والقلم ہے نا، اس طرح کر کے جہاں نہ قلم یافت نام و نشان. It is the divine spirit which created the world. قلم گر نہ بودے جہان. اگر ڈیوائن اسپرٹ نہیں ہوتی، ڈیوائن پین نہیں ہوتا تو وہ لوح محفوظ پر کچھ بھی نہ لکھ پاتا. سو لوح محفوظ اینڈ دا ڈیوائن پین آر سمبلس آف ٹو ایسپیکٹس آف دا ڈیوائن اسپرٹ، ایک ایکٹیو ایک پیسو. یہ امام غزالی یہ ہو گیا نا، ایک یوز ہو گیا، ایک اس کی فارمز میں سمبلزم ہو گیا. پیچھے بھی وہ دیکھیں ٹری وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے. اور پھر اس فارم کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، یہ اس کی وہ ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ دا ٹرانسینڈنٹ ورلڈ اور دا ورلڈ آف اسپرٹ از دا ورلڈ آف لولینس اینڈ بیوٹی، اینڈ دا سورس آف لولینس اینڈ بیوٹی از پروپورشنالٹی بھی کہہ سکتے ہیں. جو اصل لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تناسب، اس مینس پروپورشنالٹی and harmony. And this is what we see. ملتان کے استاد کی ڈرائنگ ہے، اس کو طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے. جتنا یہ بڑا ہے اس کا 1/3 یہ ہے، اس کا ہاف یہ ہے، پھر اس کے 4 حصے کیے ہیں، اب اس کے پھر 12 حصے کیے ہیں. یہ اس پہ زوم ان کریں، اگلی ڈرائنگ ہے. یعنی کہ یہ باہر کتنا نکلا ہے وہ بھی ڈٹرمنڈ ہے. تو جب یہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں سینس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، تو واقعی ہوتا ہے، پیچھے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ یہاں تو اب مجھے صحیح نہیں پتہ، مگر اس کی جو الٹیمیٹلی تو یہ بدھسٹ آرکیٹیکچر سے آ رہے ہیں، بدھسٹ آرکیٹیکچر سے ہندو آرکیٹیکچر میں آئے، ہندو آرکیٹیکچر سے انڈین سب کانٹیننٹ کے اسلامک آرکیٹیکچر میں آئے. وہاں اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ انورٹڈ لوٹس ہے which is the feminine principle which supports. تو آرکیٹیکچر میں آپ کو جہاں بھی بلڈنگ ختم ہوتی ہے آپ کو ایسے پتے نظر آئیں گے. پلر بھی ہوگا کہیں کاروڈ لاہور کی بالکنی کا، اس کے وہ بھی ٹری آف لائف سے آیا ہے، وہ ایک گھڑے میں سے اگ رہا ہے. اگر کوئی آئی تصویر تو دکھاتا ہوں. تو یہ بیسکلی ہے کلش، the vessel which holds the water of life of eternal, basically spirit کہہ لیں. کلش از the same word as chalice. یہ انڈو مطلب ہے، سنسکرت اور جرمینک لینگویجز کے پیچھے روٹ ایک ہی ہے. تو کنگ آرتھر کے نائٹس اور وہ جو وہ نہیں سارا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا بھی وہ ہے. اٹس اے سمبل آف گیٹنگ ٹو دا سورس، ٹو دا اسپرٹ. اور ہے تو سورس ہے نا، اس سے ساری چیز نیچے جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے پاس ایک ویکیبلری آئی ہے آرکیٹیکچر کی. اوریجنلی اس کا پرٹیکولر سمبلزم تھا، بٹ اب ہمارے ضروری نہیں، اب اٹس لائک اے پارٹ آف دا ویکیبلری. کیونکہ اسلامک آرٹ نے چیزیں تو وہی لیں جو موجودہ تھیں، مگر انہیں سارٹ آف ایبسٹریکٹ کر دیا. اس میں جو اوور آل ویژن ہے وہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس سارٹ آف اٹس این ایبسٹریکٹ ماڈرن ایکسپریشن بیسڈ آن آٹومن آرکیٹیکچر. بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ اسپرٹ. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بھئی اس میں کیا وہ کمی ہے کہ وہ ہمیں کانکریٹ کا ایک وہ لگتا ہے فارم، اس میں وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس میں وہ ٹرانسپورٹیو کوالٹی نہیں ہے. تو ایک بالکل یہی ہم آرگیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو اس کے فلسفہ نہ پتہ ہو، مقصد نہ پتہ ہو، وہ پرنسپلز نہ پتہ ہو، نہیں تو صرف ایلیمنٹس لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. 4 آرچیں لگا دیں تو اسلامک ہو گیا، کبھی بھی نہیں. آپ ایک بھی آرچ نہ لگائے مگر اس کی گرامر ٹھیک ہو، اس کا جس کے تھرو اس نے وہ میسج دینا ہے توحید کا، تو وہ اسلامک ہو جائے گا. یہ تو اب آپ سمجھ گئے. یہی ادھر میں صرف پرنسپل آف پروپورشنالٹی دکھا رہا ہوں جو امام غزالی نے کہا کہ جمال یا خوبصورتی کا بیسز ہے، اور انہوں نے جمال اور خوبصورتی کو عالم ارواح سے جوڑا. اور اس میں حدیث ہے کہ گاڈ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی. الٹیمیٹلی اس کانٹیکسٹ میں آ رہی بات. تو اب مطلب ہے یہ جو کیلیگرافی ہے اس میں بھی سب یہ
آپ کو پتہ ہی ہوگا پروپورشنالٹی ہوتی ہے، وہ جو نب کی چوڑائی ہے اس سے ناپا جاتا ہے. مقصد وہی ہے کہ ایک بیلنس ہو، ایک خوبصورتی ہو، ایک ہارمنی ہو. So this is common to the Islamic arts. Now I'll just summarize the main points which I've already done. کہ how does it reflect یہ جو concept of beauty of perfection ہے، جسے امام غزالی نے تناسب جمال کہا ہے، کہ اس میں دو ایسپیکٹس ہیں، ایک جیومیٹریکل اور ایک فلوئنگ، اور دوسرا بارڈر ہم بات کر ہی چکے، اور پھر جیومیٹری سینٹر اور دین دا ریپیٹیشن آف دا سینٹر. He is one but he is infinite. Each one of us reflects his oneness and uniqueness, but no two of us are the same. That reflects his infinity. تو یہ کاسمک پرنسپل ہے. تو اسلامک آرٹ میں وہ پرنسپل ہی سامنے آ جاتا ہے، کوئی آئیکونوگرافی نہیں آتی. دا انر ڈائمینشنز آف یونٹی سامنے آتے ہیں، وچ از یونٹی اینڈ ملٹیپلسٹی ود ان دا یونٹی. سو دس از دا یونٹی، ود ان اٹ دیر از دس بیلنس as expressed in the geometry and the overall. اب میں پیرالل میں ایک ڈائیگرام میں the concept of the world and of the human being, and then that is beyond creation, the divine spirit, and then the created world is again divided into a spiritual world, a subtle world and a physical world. انسان میں کیسے ہے؟ انسان کی ایک روح ہے، ایک اس کا نفس ہے اور ایک اس کا جسم ہے. تو ہمارا ٹریڈیشن کہتا ہے کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، اور انسان کا پروٹوٹائپ کیا ہے؟ وہ انسان الکامل ہے، وچ از، اور انسان میں بھی یہ 3 درجے ہیں. تو ٹائم کافی ہو گیا ہے تو میں ڈیٹیل میں جاتا، کوئی سوال ہو تو میں ضرور ایکسپلین کروں. مطلب ہے اصل میں دونوں کی سورس تو اسپرٹ ہی ہے. ایک اس کی یونیورسل اسپرٹ ہے جس سے کائنات بنتی ہے، اسی اسپرٹ کا اس ایسپیکٹ ہے وچ بیکمز دا پروٹوٹائپ آف دا ہیومن بینگ. اس کو کہا گیا انسان الکامل. ہماری بھی تو کوئی شاکلہ ہونی ہوگی نا فار اس ٹو ہیو دس فارم. تو ہماری یعنی کہ ہمارا ڈیوائن پروٹوٹائپ ہے، اس کو انسان کامل کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری روٹس ہو گئی نا. تو یہ ہو گئی جی دا ورلڈ آف دی اینجلس، دا ورلڈ آف دا جن، دا ورلڈ آف مین. ایسے کر لیں میکرو کازم میں. لارجر ورلڈ میں یہ قرآنک that he is the Lord of the heavens and the earth, heavens and the earth. The 7 heavens also come here. Beyond that is the uncreated. And all that which is in between. In between کو عربی میں کہتے ہیں برزخ. تو اس عالم کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں. Where we go once we die. So which is between the two. And obviously the saints go straight to heaven. وہ تو اس لیے ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ہماری قبروں پہ تھوڑی جاتے ہیں کوئی، کیونکہ ان کے تھرو وہ ہیونلی کنیکشن ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ گریسز آ رہی ہوتی ہیں. انسان میں بھی وہی 3 لیولز ہیں. باڈی ہے ود دا سینسز، سول جو ہے اس میں ہائیسٹ فیکلٹی ریزن ہے، پھر امیجنیشن، سینٹیمنٹ، سارا ہماری پرسنالٹی ہے. مگر اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے جو ویسٹ 300-400 سال سے بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں بکھر گئی ہیں. بس یہ ہے، کیا کہنا چاہیے. اس سے ہی ہم جب دور ہوئے ہیں تو ہمیں ریلیجن بھی چاہیے ہوا ہے، اور ہمیں اسپرچویلٹی بھی چاہیے ہوئی ہے، کہ ہم اندھے ہو گئے نا بیسکلی. دا مائنڈ دس کانٹ سی دیٹ دا فیس آف گاڈ. تو یہی آپ دیکھیں، اب 3 ورلڈس کا کانسیپٹ از یونیورسل، چاہے ریڈ انڈینز ہو، چاہے ایزٹیکس ہو، جو مرضی ہو، بٹ اٹس کنٹینڈ ورلڈ ہے نا، کریٹڈ ورلڈ کے یہ 3 حصے. یہ افغان کارپٹ ہے. نیچے والی ورلڈ میں یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، اور آدمی کا وہی آئی آف دا ہارٹ روشن ہے. دس از ہاؤ اینشنٹس نیو انسان کیا ہے، کتنی بڑی چیز ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی ایک افغان رگ ہے. اس میں جو ہماری دنیا اس کو سینٹر میں رکھا گیا، کیونکہ کئی دفعہ جو سٹل ورلڈ ہے اس کو جیسے قبر کی وہ برزخ کو زمین کے نیچے بھی انڈر ورلڈ بھی کہا گیا نا، لائک دی ایجپشنز اینڈ سو آن، اینڈ دا اسپرچل ورلڈ اینڈ دیر از مچ بیونڈ. اب ہم سینٹر والے پہ فوکس کریں گے. یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، اور آدمی کی یہ 3rd آئی، جیسے وہ بندیاں لگاتے ہیں ہندو،
That also is a symbol of the eye of the intellect, of the spirit. Eye of the intellect के दो पहलू हैं, एक हार्ट वाला और एक इंटेलेक्ट वाला. इसकी लंबी बात है, मैं इस वक्त तो बाद में सवाल जवाब में कर सकते हैं. अब वो बात जो हम कह रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, ये हैं मंसूर अल-हल्लाज, वन ऑफ द औलिया, हु सेज राइतु रब्बी बिआइन क़ल्बी, आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ द हार्ट. हज़रत अली से पूछा था ना कि भाई तुम क्या, या हज़रत अली ने किसी के जवाब में कहा कि मैं ऐसे रब की इबादत नहीं करता जिसको मैं ना देखता हूँ. और हुज़ूर पाक ने भी कहा कि एहसान क्या है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो जैसे उसको देख रहे हो, और अगर देख नहीं रहे तो वो तुम्हें देख रहा है. तो आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ द हार्ट फ़क़ुल्तु मन अंता, आई आस्क्ड हु आर यू, क़ाला अंता, ही सेड यू, because Adam is created in the image of God and in the heart. आप समझ ही रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया था तो उन्हें सूली पे चढ़ा दिया. उन्होंने यही तो कहा था अनल हक. So but this is really the real message and source of Islamic art, of this unitary vision. चाहे वो रूमी हो, हमने उन्होंने भी यही कहा. उन्होंने क्या कहा, आप थक गए हैं तो मैं फिर रहने देता हूँ. उन्होंने कहा बजुज़ याहू व या मनहू कसे दीगर नमी दानम. उन्होंने कहा ना मैं दूर दूर कर दी, दोनों दुनिया में मुझे एक ही दिखता है. एंड एक्सेप्ट बजुज़ याहू, ओ ही व या मनहू, एंड आई एम ही, आई नो नथिंग एल्स. अल्टीमेटली यानी कि यूनियन क्या वो है, क्योंकि द स्पिरिट अल्टीमेटली पार्टेक्स ऑफ द डिवाइन. और इस पे अहादीस भी हैं एग्जैक्टली इसी हकीकत पर कि मैं अपने वली का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पैर बन जाता हूँ जिस पे वो चलता है. आपने सुनी होंगी. तो ये आखिरी स्लाइड है मेरा ख्याल है, आखिरी आएगी, सॉरी अगली वाली आएगी. यानी कि जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो इस वर्ल्ड व्यू, इस कॉस्मोलॉजी में रहता है. ये है शेर है गालिब का, who wasn't a particularly spiritual person, but he was living in that universe and working within that cosmology. So what does he, thank you, what does he say? आते हैं गैब से. गैब is where the essences, the meanings of things originate. भाई आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में. मज़मून तो यूनिवर्सल होता है ना, रहम का मज़मून, मोहब्बत का मज़मून, उसकी फॉर्म्स तो मिलियंस हो सकती हैं. तो वो ही कह रहे हैं आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सुरूश है. तो ये हो गया स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ मीनिंग. ये हो गया द इन बिटवीन वेयर दे टेक सम फॉर्म और फिर फिज़िकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं कागज़ पे. शरीर खामा, शरीर होता है सरसराहट की आवाज़, खामा होता है वो पर का जो कलम होता है, उसके चलने की जो सरसराहट की आवाज़ है वो असल में क्या है, जो मलाइका है, जो एंजल है, उसकी आवाज़ है. अब आप गौर करें तो हम आर्ट में इस्तेमाल करते हैं वर्ड इंस्पिरेशन, वो भी यही तसव्वुर से वर्ड ही रह गया. अब तो मीनिंग तो ख़त्म हो गया कि इनकमिंग ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम्स में स्पिरिट का कॉन्सेप्ट गडमड हो गया है सोल के साथ. तो इट इज मॉडर्न आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ना. इन स्पिरिटुस ना, लैटिन में स्पिरिट को कहते हैं. ये भी कॉमन है सारे ट्रेडिशन में. यहाँ तक कि हुजूर पाक ने हसन बिन साबित को ब्लेस किया था ऐसे सीने पे हाथ रख के, दैट मे द रूहुल कुद्स एड यू. ही वाज, आपको पता है शायर थे, हजूर के लिए शायरी करते थे उनके खिलाफ. सो ट्रू इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम अबव एंड द ट्रेडिशनल आर्टिस्ट इज अवेयर ऑफ दैट. ये अल्लामा इकबाल की नज़म है मस्जिद कुर्तबा, इस पे हम ख़त्म करेंगे. आप चाहेंगे तो अगर इसमें हुआ तो मियाँ मोहम्मद बख्श की भी थोड़ी सी शायरी है, वो जो रूहानियत और फ़न को जोड़ती है. अब हम उस तरफ आएंगे आखिरी स्लाइड में. सॉरी, इसमें हम उन्हीं बातों को रिट्रेट करें.
اے مسجد قرطبہ عشق سے تیرا وجود. اب ہر لفظ کا مطلب اب نا بہت وسیع ہو جائے گا آپ کے پاس اگر یہ ورلڈ ویو ہوگا تو. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. عشق سراپا دوام نہیں ہے جس میں رفت و بود. He has already defined what ishq is for him. Here ishq is God or the spirit, the eternal reality. So he says that this mosque is ultimately reflective of the eternal, timeless. اس لیے اس میں آنا جانا نہیں ہے نا, نہیں ہے اس میں رفت و بود, آنا جانا. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. صحیح ہو گیا. اب یہ اس میں بھی تینوں لیولز پہ ہم دیکھیں گے. علامہ اقبال بھی اسی ورلڈ ویو میں کام کر رہے. تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل. انسان بھی آ گیا کہ it has a balance of majesty and beauty which are the essence of beauty also and God ultimately. مگر وہ بھی جلیل و جمیل, تو بھی جلیل و جمیل. یعنی کہ you are also reflective of the artist who is کامل ہے وہ. اس میں اچھا وہ ہو گیا اس کا میٹافزیکل ایسنس, یہ اس کا ہو گیا آرٹسٹک پرنسپل. آرٹسٹک پرنسپل کیا ہے؟ جلال ہونا چاہیے, جمال ہونا چاہیے, اسٹرکچر ہونا چاہیے, فلو ہونا چاہیے, بیلنس میں ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے یہ ایک درویش لکھ رہا ہے نا, میاں محمد بخش یعنی کہ یہ ذرا سی عرفانی شاعری کر رہے ہیں تو درجہ بندی تو ہو سکتی ہے. کس سے اندر کسر نہ ہووے نالے رمز فقر دی, سنت بھی وچ تھوڑی بہتی چلے لذت کر دی. اب ہی از ناؤ ایکسپلیننگ دا پرپس آف اسپرچل آرٹ, کیونکہ ان کے مرشد نے کہا تھا کہ یہ تم ایک لو سٹوری ہے سیف الملوک اور شہزادی بدیع جمال کی, جس کے وہ تلاش میں جاتا ہے, بڑا سفر, بڑے مشکلات آتی ہیں. تو کہتے ہیں اسٹوری کے ذریعے تم روحانیت کا درس, جو تصوف ہے اس کا درس دو. کس سے اندر کسر نہ ہووے نالے رمز فقر دی, دا سیکرٹ آف درویشی. سنت بھی وچ تھوڑی, سنت کہتے ہیں آرٹ کو, سنت بھی وچ تھوڑی بہتی چلے لذت کر دی, سو دیٹ میک اٹ اٹریکٹیو. بات مجازی رمز حقانی, جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے مجاز اور حق. بات مجازی, اٹس اے لو اسٹوری, مگر اس کے اندر اٹ از اے سمبل آف دا پاتھ آف دا سول بیک ٹو گاڈ. رمز حقانی ون ونا دی کاٹھی, رنگ برنگا میں نے یہ اسٹرکچر بنایا لکڑی کا. سفر العشق کتاب بنائی. سیف الملوک کا اصل نام ہے مثنوی سفر العشق. عشق کا تو آپ مطلب سمجھ چکے ہیں اصل والا. سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی. دیکھنے میں یہ ایک لاٹھی ہے مگر اصل میں ایک تلوار ہے. ہاں جنہاں طلب قصے دی ہوسی سن قصہ خوش ہوسن. اور یہ جو آرٹ ہوتا ہے ٹریڈیشنل ویریس لیولز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میلے ٹھیلوں پہ بھی گایا جا رہا ہے, آبدہ پروین بھی گا رہی ہیں, آپ ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں. جنہاں طلب قصے دی ہوسی سن قصہ خوش ہوسن, جنہوں نے کہانی سنی ہے وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. جنہاں جاگ عشق دی سینے جاگ سویرے روشن. جاگ یعنی کہ وہ دہی کو جمانے کی جو جاگ لگائی جاتی ہے, وہ جس کے اندر وہ اسپارک ہوگا اس پہ وہ دل کو اثر کرے گی, وہ ان نوئنگلی روئے گا صبح اٹھ کے. اور یہ سنا ہے کہ اس نظم کو پڑھنے سے لوگوں کو بے ساختہ رونا آتا ہے. یہ ان کے مزار پہ بات مشہور ہے, اس میں کوئی ایسی برکت ہے. اب آگے چل کے کیا کہتے ہیں, نحنو اقربو آپ کو کیندہ, آئی ایم کلوزر ٹو یو دین یور جاگولر وین. نحنو اقربو آپ کو کیندہ ایک دم دور نہ دسدا, بیسیکلی دیٹ از ان سائڈ یو. اس دے ڈیرے اندر تیرے پھرے لڑاؤ جسدا, جس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو تو تمہارے اندر ہے. یہ ایک حقیقت آ گئی کہ بھی وہی جو ہم بات کرتے ہیں اسپرٹ جو اندر چھپی ہوئی ہے. اب آخری شعر میں روحانیت کا ہے کہ کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں. گل وچ پھا غمادہ گھت کے ذکروں چھک مدانی. اب یہ ہے کہ وہ دودھ سے مکھن بنانے کا پروسیس ہے کہ اس کو رڑکنا پڑتا ہے رسی ڈال کے. گل وچ پھا غمادہ گھت کے ذکروں چھک مدانی,
ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. اے میرے پیارے بس مکھن آیا ہی چاہتا ہے. Life is not a bed of roses, in short. You have to give آزمائشیں ہیں, مشکلات ہیں, لٹکو ان کو پھر ہی کچھ نہیں. مگر you see, پھر کچھ تم مگر جو ادھر خوب مگر اس کا وہ جو ہے نا ٹرانسفارمیشن, وہ پوائنٹ ہے ہاؤ دا ملک از ٹرانسفارمڈ انٹو. آپ آخری اصل بات نہیں کر رہی نا, کہ اصل بات وہ ٹرانسفارمیشن ہے, کہ وہ لکوڈ سے وہ جیسے سپر سیچوریٹڈ وہ ہوتا ہے نا, ایک لمحہ ہوتا ہے وہ سارے کرسٹلز میں بدل جاتے ہیں. کچھ اولیاء نے اس طرح اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ ایسا سا ہوتا ہے کہ اٹ از ریئلی سم تھنگ. تو اس کی روشنی میں یہ کام کرتے تھے. ورنہ ہمارے استاد, میں اپنے استاد کا بتاتا ہوں وچ از کامن, ماسٹر میسن تھے, کہ انسان بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا. دس واز کامن سینگ. ادھر بات کیا آتی ہے آرٹ اور روحانیت کا, ورنہ یہ نہیں بن سکتا. اگر یہ ویژن نہ ہو اور یہ کنیکشن نہ ہو روحانیت سے تو یہ اسلامی, اینڈ بیکاز اٹ میچز دا ٹو. یہاں پہ